السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب تم نے کہا۔ یہاں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے مخاطب ہیں کہ جب تم نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، لن نؤمنا، ہم ہرگز نہ ایمان لائیں گے، لکا، آپ کے دین پر، حتیٰ یہاں تک کہ نر اللہ، ہم اللہ کو دیکھ لیں، جہرتاً، کھلم کھلا۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، پس تمہیں پکڑ لیا ایک چیخ نے، ایک زلزلے نے، وَأَنْتُمْ، اور تم تنظرون، دیکھ رہے تھے، یعنی خود کو عذاب میں مبتلا ہوتے ہوئے تم دیکھ رہے تھے۔ یہاں پر یہ تفسیر بیان کی جاتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے واپس آئے اور 70 سرداروں سے مخاطب ہوئے، جو بنی اسرائیل کے 70 سردار تھے، ان سے مخاطب ہوئے اور انہیں تبلیغ کرنے لگے، اللہ کا کلام پڑھ کر سنانے لگے، تو وہ کہنے لگے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ظاہر دیکھیں گے تبھی ہم یقین کریں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کو اتنا غصہ آیا، اتنا شدید ان پر غصہ آیا کہ بجلی کے ذریعے اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا اور وہ سب کے سب مر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے دربار میں رونے لگے اور دعا کرنے لگے، اے اللہ، یہ لوگ بنی اسرائیل کے سردار تھے، اور جب میں بنی اسرائیل میں واپس جاؤں گا تو میں ان کو کیا جواب دوں گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ اب تو ہم لوگ یہ تصور ہی نہیں کر سکتے کہ ایک مردہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوگا۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بار بار انعامات کیے، بار بار نوازشیں کی، اس کے باوجود بھی انہوں نے اتنی نافرمانیاں کی اور حد سے گزرنے لگے۔ ثم بعثناکم، پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا، من بعد موتکم، تمہارے مرنے کے بعد، لعلکم، تاکہ تم تشکرون، اللہ کا شکر ادا کر سکو۔ اللہ نے یہ انعام اور کسی پر نہیں نازل کیا، مردے کو مرنے کے بعد کبھی زندہ نہیں کیا، سوائے یہ کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں زندہ کرے گا۔ وَظَلَّلْنَا، اور ہم نے سایہ کیا، عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، تم پر بادلوں کا، وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے نازل کیا، عَلَيْكُمُ الْمَنَّ، تم پر من اور سلویٰ، کلو، کھاؤ، من طیباتی، پاکیزہ رزق میں سے، ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق دیا۔ وما ظلمونا، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، یعنی ہم نے بنی اسرائیل پر ظلم نہیں کیا، لیکن وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ یہاں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل مصر سے نکلے تو وہاں قوم عاد کے بقیہ لوگ بستے تھے، جو عمالقہ قوم کے نام سے مشہور تھے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر عمالقہ قوم سے لڑو، اللہ کے حکم سے یہ بستی فتح ہو جائے گی اور اس میں بنی اسرائیل بس جائیں گے۔ لیکن بنی اسرائیل اس قوم سے ڈر گئے اور انہوں نے کہا ہم ان کا مقابلہ نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر 40 برس تک ان کو حیران و پریشان ایک جنگل میں قید کر دیا۔ یہ لکوں تک میدان میں شام اور مصر کے درمیان 9 کوس کی لمبائی اور چوڑائی میں تھا، جس کا نام تیا تھا، اور بنی اسرائیل کی تعداد 6 لاکھ تھی۔ جب اس جنگل میں ان کے خیمے پھٹ گئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے ایک ٹھنڈا ابر بھیج دیا۔ ابر کو ہم بادل کہتے ہیں، تو اللہ نے ان کے لیے ایک ٹھنڈا بادل بھیجا، وہ دن کو سایہ کرتا اور رات کو جب چاند نہ ہوتا تو وہ روشن ہو جاتا۔ دیکھیں، اللہ نے سزا کے باوجود پھر ان پر دوبارہ انعام کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پتھر پر عصا مارنے سے پانی کا چشمہ جاری ہوا، اور من ایک میٹھی چیز ترنجبین کو کہتے ہیں جو دھنیا کے دانے کے برابر ہوتی ہے۔ رات کو طلوع آفتاب تک من ان پر برستی رہتی تھی، وہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھی تھی۔ اور سلویٰ کہتے ہیں بٹیر کو۔ شیریں کھانوں میں من اور نمکین کھانوں میں پرندوں کا گوشت تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت تھی، جو لشکر کے ارد گرد ہزاروں کی تعداد میں جمع ہو جاتے تھے، اور بنی اسرائیل ان کو پکڑ کر کباب بنا کر کھاتے تھے۔ اور یہاں پر یظلمون کا جو ترجمہ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ظلم کیا، انہوں نے ظلم کیا، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا۔
مطلب یہ کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو من و سلوہ دے رہا ہے تو انہیں اس کو سٹور کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ جب اللہ تعالیٰ رزق دے رہا ہے تو وہ اس کو سٹور کرنے لگے، اور سٹور کرنے سے جو گوشت تھا وہ گلنے سڑنے لگا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانی کے جواب میں پھر ان کو من و سلوہ کو بھی واپس لے لیا۔ اس چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کیجیے اور صدقہ جاریہ میں اپنا حصہ ڈالیے۔ شکریہ۔